press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. لالی صاحب، جو بریک سے پہلے میں نے سوال چھوڑا تھا کہ کیا خطے میں پاکستان کے خلاف کوئی گرینڈ الائنس بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے؟ بننے نہیں جا رہا ہے، بن گیا ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے بن گیا ہے. آپ سمجھتی ہیں امریکنوں کو نہیں پتا ہے کہ انڈیا کا کیا کھیل ہے افغانستان میں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ سٹیٹمنٹ لیں، چک ہیگل جو سیکرٹری ڈیفنس تھا، اس نے کہا انڈیا ایکسپلوئٹنگ افغانستان اگینسٹ پاکستان از اے پراکسی بیٹل فرنٹ. اس کے معنی وہ ہمارے خلاف ایک پراکسی بیٹل فرنٹ انہوں نے سیٹ اپ کر لیا ہے. دوسرا کب؟ 2013 میں انڈیا یوزڈ افغانستان فار اٹس اون وار اگینسٹ پاکستان. یہ وہ خود کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ امریکن کہہ رہے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے امریکنوں کو پتا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، ہم بھاگ بھاگ کے کابل جا رہے ہیں. ہمیں کابل جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. امریکہ ان کو $23 بلین ہر سال دے رہا ہے. کتنا؟ 23 بلین. امریکہ ان کو کنٹرول کرتا ہے. یار خدا کے لیے واشنگٹن چلے جائیں. کیا ضرورت ہے آپ کو کابل جانا؟ کابل تو کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے. یہ سب کٹ پٹلی ہے. اور دوسری بات، یہ جو ہم جا کے ان کو بردرز کہتے ہیں، خدا کے لیے یہ جو ٹرم بھائی ہے، یہ تو مجھے تو بڑا امپورٹنٹ ٹرم ہے. جب میں کسی کو بھائی کہوں اور ایک پورے ملک کو کہوں کہ ہم برادر ملک ہے، تو بھئی وہ ملک آپ کو آ کے مارتا ہے، بے گناہ کو قتل کرتا ہے، آپ کے ساتھ ڈے ون آپ کے ایگزسٹنس سے آپ کے خلاف وہ بولا ہے اور آپ اس کو بھائی بنا رہے. یہ تاجک آپ کے بھائی ہیں، یہ ازبیک آپ کے بھائی ہیں. میں کہتا ہوں دری سپیکنگ پشتون بھی آپ کے بھائی نہیں ہے. یہ سب آپ کے خلاف لگے اور ہندوستان سے مدد لے رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں. 23 بلین تو امریکہ دے رہا ہے، 3-4 بلین ہندوستان دے رہا ہے. خدا کے لیے لیٹس گیٹ ریئل. اگر آپ کو بات کرنا ہے کابل کے ساتھ، واشنگٹن جائیں. اور اگر واشنگٹن کچھ نہیں کر سکتا تو جب وہ آتے ہیں آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے، جب افغانستان میں کوئی واقعہ ہوتا ہے، آپ کہیں ہمارے پاس کیوں آئے ہیں؟ تو جس گرینڈ الائنس کی آپ بات کر رہے ہیں، تو پاکستان کو بارڈرز پر مصروف رکھ کر پاکستان کو پھر اندرونی طور پر کمزور کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. یہ ڈی سٹیبلائزیشن صرف نہیں ہے شازیہ، یہ ڈس انٹیگریشن آف پاکستان ہے. یہ امریکن، یہ ہندوستان، یہ افغانستان کا کھیل ہے. ہتھیار آئیں گے اسرائیل سے، ڈائریکشن آئے گا امریکہ سے، ٹریننگ بھی ہو رہی ہے اسرائیل سے. یہ ہم سب جانتے ہیں. مجھے یہ جو بناوٹ ہے کہ غنی کو جا کے آپ کہتے ہیں پاکستان آؤ، وہ کہتا ہے جاؤ بھاگ جاؤ میں نہیں آتا. مانے کہ واٹ از دس یار؟ کتنے اپنے آپ کو جا کے کیا کرے؟ ٹیک اٹ ایزی، لڑے. ٹھیک ہے. ترجمان دفتر خارجہ لڑے ان کے ساتھ، ترجمان دفتر خارجہ نفیس ذکریہ صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے. بہت شکریہ نفیس ذکریہ. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ رواں ہفتے پاکستان کے پارلیمانی وفد کی جانب سے جذبہ خیر سگالی کا دورہ کیا گیا. اس سے پہلے بھی آپ جانتے ہیں 16 فروری کو جب سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے پاک فوج نے بارڈر کو بند کیا تھا، پھر پرائم منسٹر صاحب نے جذبہ خیر سگالی کے تحت بارڈر کو کھولنے کا حکم جاری کیا تھا. اور آج اس طرح افغان پولیس کی جانب سے مردم شماری کی ٹیم پر اس طرح سے حملہ کرنا، فائرنگ کرنا، کہ کیا پیغام دے رہا ہے افغانستان؟ جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. دیکھیں، یہ جہاں پہ بارڈرز ہوتے ہیں، کامن بارڈرز، وہاں پر پرابلمز بھی ہوتی ہیں. یہ تو ایک ایسا فنامنا جو جاتے ہیں. یہ جو کچھ ہوا ہے یہ بہت انفارچونیٹ ہے، کیونکہ اس میں کئی جانے کی ہدایات ہوئی ہیں. پاکستان سائڈ اور سمیت جو ہے وہ کئی شہری ہلاک ہوئے ہیں اور ان کی شہادتیں ہوئی ہیں اور کئی زخمی ہوئے ہیں. تو یقیناً یہ بڑی ہی ایک انفارچونیٹ ڈیولپمنٹ ہے. اور اس سلسلے میں آپ نے دیکھ لیا، ہم نے آج اپنا بیان بھی دیا تھا، ان کے ناظرین امور کو جو ہے وہ طلب کیا تھا، اور آپ نے پروٹیسٹ بھی لانچ کیا ہے. اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی جو ہے اپنا وہ غم کا اور اس کا اظہار کیا، مذمت کی اس چیز کی. اور پھر یہ کہ دیکھیں افغانستان، آپ کو افغانستان کا سارا یہ دیکھنا ہے کہ افریقہ حال ہے کیا، اور وہاں پر کتنا گیپس ہے کہ اس گیپ کے اندر وہ جو پچھلے 40 سال سے جو وہاں پر چل رہا ہے، اس گیپ کے اندر کتنی فورسز جو ہے وہاں پر اکٹھی ہو چکی ہیں. کچھ ایسی فورسز بھی ہیں، طاقتیں جو پاکستان کے حوالے سے ایک بڑا ہی منفی کردار ادا کر رہی ہیں. پاکستان کے حوالے سے جو ہے
وہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے سلسلے میں کافی وہاں پر کام ہو رہا ہے، افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا ہے. پاکستان نے ہمیشہ ہی سنسیئرٹی کا مظاہرہ کیا ہے، پاکستان نے ہمیشہ تحمل کا مظاہرہ کیا ہے. سمجھتے ہیں اچھی طریقے سے کہ افغانستان کے ساتھ ہے. ایسے میں پھر ضروری ہے نا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی جو بارڈر مینجمنٹ ہے اس کو اسٹرانگ کیا جائے، اس کو مؤثر بنایا جائے. یقیناً دیکھیں اس سے تو آپ کو پتا ہے کہ جو لندن میں ملاقات ہوئی تھی ہمارے ایڈوائزر کے ساتھ، اور وہاں پر بھی جو ہے یہ بات طے ہوئی تھی اور وہاں دونوں سے بات کی ظاہر کی تھی. یقیناً جو ہے بارڈر مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، بارڈر مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کے لیے جو ہے دونوں سائڈ کو مل کر کام کرنا، کیونکہ کامن تھریٹ جو ہے وہ ہماری ٹیررزم کی ہے، کراس بارڈر ٹیررزم کی. اس کے علاوہ آج جو ہے DGMOs کی بھی بات ہوئی آپس میں. اس وقت آپ کو پتا ہے کہ سیزفائر ہوا ہے، اور اس میں ہم نے ان کی بڑی وضاحت سے بتایا تھا کہ یہ بڑے ڈیمارکیٹڈ جو ہے، کلیئرلی ڈیمارکیٹڈ چیز ہے. یہ سارے کے سارے کمنٹڈ جو ہے وہ میچ ہوئے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ. تو یہ وہاں پہ سائڈ پہ کیا کنفیوژن ہے، کون کیا کر رہا ہے، ہم نے سارا ان کو جو ہے یہ باور کرا دیا ہے کہ اس کو فوری طور پر روکیں، ورنہ پاکستان جو ہے وہ تمام ضروری اقدامات جو ہے وہ کرے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ نفیس جی. بات ان کو کرائی ہم نے، اور اس وقت جو ہے میری انفارمیشن تو مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ہلالی صاحب، بریک سے پہلے جو میں بات کر رہی تھی کہ ایک وقت میں دو محاذ کھلے ہیں، ایک طرف بھارت ہے، دوسری طرف افغانستان. پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے، ہم لوگوں کو میرے خیال میں تھوڑا سا ہم بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ان دونوں ہمسایہ ملکوں کے ساتھ ہمارے تعلقات معمول پہ آئیں، مگر افسوس سے ہمیں مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں اب وی شوڈ ریکگنائز کہ یہ معمول پہ کبھی آ نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ دونوں ملک جو ہیں یہ آپ کے وجود کو ایکسپٹ نہیں کیا شروع میں، اور اس کے بعد مسلسل ان لوگ آپ کو ڈی سٹیبلائز، اور ان کا دعا ہے کہ آپ ڈس انٹیگریٹ ہو جائیں. تو اب دیکھیے، ان لوگوں کے ساتھ کہنا کہ ہمیں اچھے ریلیشنز کبھی ہو ہی نہیں سکتے ان کے ساتھ. نا کہتے جائیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اچھے ہوں، مگر ریکگنائز کریں، آپ کی لیڈرشپ ریکگنائز کریں، آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو ریکگنائز کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ اس وقت آپ کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا ہے نارمل ریلیشن شپ. اگر ایک دفعہ جب وہ آپ ریکگنائز کر لیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے ان کے ساتھ آپ اسی طریقے کا سلوک رکھیں گے جو وہ یہ آپ کے ساتھ رکھتے ہیں. اب مثال میں ہندوستان کے ساتھ کیسے نارمل ریلیشن شپ ہو سکتا ہے جب یہ کشمیر اٹھ گئی ہے، کھڑے ہو گئے ہیں، اور وہ آپ کے طرف دیکھ رہے ہیں، وہ ہیں آپ کے اصلی بھائی، ان کو آپ نے مدد کرنا ہے، ان کو آپ نے پیسے دینا ہے، ان کو آپ نے ڈپلومیٹک، مورل اور میں کہتا ہوں میٹیریل سپورٹ دینا ہے. دوسرے طرف یہ افغان، یہ جو کل پتلیاں ہیں، یہ جو ایک ورلڈ بینک کا تھا، ایک کوئی ریسٹورانٹ اونر تھا ادھر امریکہ میں، ایک بروکلن میں ایک اور ریسٹورانٹ کھولا ہے، ان سے آپ کیا اعتبار رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو امریکن کے کٹ پتلی ہیں. تو آپ کو کنسنٹریٹ کرنا چاہیے امریکہ پہ. صحیح. آپ کو اب دیکھیے ٹرمپ مثال کے طور پہ، ہم لوگوں کو پتا ہے، حالانکہ اخبار میں نہیں نکلتا ہے، کہ ٹرمپ کے ایکچوئل خیالات پاکستان کے بارے میں کیا ہے. وہ بات کرتا ہے ادھر، اب پتہ نہیں ہمارے سفیر جو ہیں ادھر رپورٹ کرتے ہیں کہ نہیں، وہ تو کہتے ہیں ہم نے یہ تیر مار دیا، وہ تیر مار دیا. دیکھیے، بھارت ہو، افغانستان ہو، ان کے ساتھ اچھے تعلقات کا راستہ وایا واشنگٹن ہی آتا ہے. وایا واشنگٹن آپ جائیں، زیادہ آپ کو مائلیج ملے گا. یہ ڈائریکٹلی آپ کو وہ جھوٹ بول کے کچھ اور کریں گے. ٹھیک ہے.